بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ جو ویسٹ میں آتے ہیں، جرمنی میں، فرانس میں اور اسی طرح یو کے میں، وہ لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یہاں پر ریسزم ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں پاکستانیوں سے، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اسلاموفوبیا ہے، اور پھر وہ جو ان کی اپنی قومیں ہیں، ان کا جو فخر ہے، خاص طور پر آپ جرمنی کا دیکھیں، ان کی تو پوری ہسٹری ہے، جو ان کا نازیزم تھا اور جو ہٹلر اور پورا ان کا وہ جو امپائر تھا، تو ان لوگوں کے اندر یہ نفرت پائی جاتی ہے۔ ہم اس نفرت کو جب فیس کرتے ہیں تو ہمیں پھر تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اور یقیناً یہ دکھ کی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو برابر قرار دیا ہے۔ ان کے درمیان جو فرق ہے صرف تقوی کا رکھا ہے، ایمان کا رکھا ہے، اللہ پر یقین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین لانے، آپ پر ایمان لانے کا رکھا ہے۔ اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو۔ لیکن ہم اپنے اوپر غور نہیں کرتے کہ ہم اپنے ملکوں میں کیا کرتے ہیں۔ ہم جب اپنے ملک پاکستان جاتے ہیں، بنگلہ دیش جاتے ہیں، انڈیا جاتے ہیں، یا جہاں پر بھی جس بھی اس دینی اسلامی ملک سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی تو اپنے ملکوں میں، اپنے معاشروں میں یہ لوگوں کو برے القاب دینا اور قوموں کی بنیاد پر تعصب پیدا کرنا، ہم سید ہوتے ہیں جی، ہم چودھری ہوتے ہیں، ہم ارائی ہوتے ہیں، ہم فلاں ہوتے ہیں، راجپوت ہے جی، تو یہ جو پورا عمل ہے ہمارے ہاں قوموں کی بنیاد پر فخر کرنے کا، اور اسی طریقے سے صرف قوموں کی بنیاد پر فخر نہیں، پھر پیسے کی بنیاد پر فخر، ٹھیک ہے، اور غریب کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، پھر جو سیاسی طاقت ہے اس کی بنیاد پر جو وڈیرے مطلب اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، بڑے چھوٹوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور برے برے نام، ٹھیک ہے، وہ کالیا، وہ فلانیا، ٹھیک ہے، مطلب بچوں تک کے ساتھ یہ عمل شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی بچہ ڈسیبل ہو، اس کے اندر کوئی معذوری ہو، تو اس کی زندگی اس لحاظ سے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ وہ بڑی تکلیف اٹھاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں واضح فرمان ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، بئس اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد کسی کے برے نام رکھنا یہ مطلب فسق اور اللہ کی نافرمانی کی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں جو دین اسلام دیا ہے، وہ دین اسلام صرف ہمیں کافروں کے ملکوں میں جا کے یاد نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے ملکوں میں بھی رہتے ہوئے، اپنے گھر میں بھی رہتے ہوئے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی معاملات کرتے ہوئے، اپنی فیملی کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، اپنے اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر، گلی محلے کے اندر، کھیل کے گراؤنڈ کے اندر، ہر جگہ پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان فرامین کو یاد رکھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے خوبصورت ناموں سے انسانوں کو پکارتے تھے، جو ان کا سب سے پیارا نام ہوتا تھا، جو ان کو پسند ہوتا تھا، آپ اس نام سے پکارنے کو پسند کرتے تھے۔ آج بھی عرب کے اندر نام سے پکارنے کو بھی برا سمجھتے ہیں، کنیت سے پکارتے ہیں، ابا احمد، ٹھیک ہے، اے ابو احمد، ام عائشہ، ٹھیک ہے، یا ام احمد، تو ان ناموں پر وہ بڑا خوش ہوتے ہیں، عزت محسوس کرتے ہیں۔ نام پکارنے سے بھی وہ اپنا جو بالکل صحیح نام ہے اس کو بھی وہ اچھا نہیں سمجھتے، تو ہم تو نام کو بگاڑ دیتے ہیں، ناموں کو بگاڑتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اس چیز کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ان کافروں کے شر سے بھی محفوظ رکھے گا، اور ہم ان کو کچھ کہنے جوگے تو ہوں گے، ہم ان سے یہ بات کرنے کے قابل ہوں گے کہ یار تم لوگ جو کر رہے ہو یہ ہمارے اسلام میں منع ہے۔ وہی اگر ہمیں کہہ دیں یار تم اپنے معاشروں میں کیا کر رہے ہو، تم چھوٹی قوموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، خاص طور پر آپ انڈیا کے اندر دیکھیں تو انڈیا کے اندر جو چھوٹی قومیں ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے آپ مسلمانوں میں بھی یہی معاملات ہیں، اس کے اثرات مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ کا شکر ہے مسلمان اس سے بہت بہتر ہیں جو انڈینز کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی جو ہندوؤں کے اندر پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں اللہ کا شکر ہے وہ والی چھوت چھات اور وہ والی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اثرات موجود ہیں۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہر ایک کو ہم سے خوشی ملنی چاہیے، چاہے کوئی کمزور ہے، کالا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو لنگڑا ہے، لولا ہے، گنجا ہے، مطلب جو بھی کوئی کسی میں عیب ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے تو سیف محسوس کرے، سیف فیل کرے، اس کو ہم سے خوشی ملے۔
اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا. اگر ہم لوگوں کو خوشیاں دیں گے اللہ ہمیں خوشیاں عطا فرمائے گا. اللہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکتیں بھر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. تو کوشش کریں کہ لوگوں کو اچھے ناموں سے پکاریں، چاہے آپ کو کوئی پسند ہے یا نہیں، کوئی اچھا لگ رہا ہے یا نہیں. آپ اس کے انسان ہونے کی بنیاد پر، اس کے مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس کی عزت کریں، کیونکہ اللہ نے ایک انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس کو عزت سے نوازا ہے، اور پھر اس کو مسلمان بنا کر تو نہایت عزت کے بلند مقام سے نوازا ہے. تو ہم اس عزت کو خود بھی محسوس کریں، دوسروں کو بھی دیں. اس سے ہماری زندگی خوشگوار گزرے گی.